بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کو خوش آمدید, سب کو ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور بہت عرصے کے بعد میں کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پہلے تو یہ کہ میرا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں, کیونکہ بڑے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. لیکن ایک حق و سچ کی بات کہنے والی تھی, یا ایک ایز اے تھرڈ پرسن جو میں ایز اے ویورز جو میں دیکھ رہی تھی یا جو میں سمجھ رہی تھی, اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا. تو ابھی کل میں نے شبانہ آنٹی کا ولاگ دیکھا, تو اس میں جس طریقے سے جس ڈگنیٹی کے ساتھ اور جس گریسفلی ساتھ انہوں نے آ کے یہ چیز میسج پہنچایا کہ ہم آگے اس رشتے کو فردر کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اور ہم لوگوں نے اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. تو یہ بڑا اچھا تھا, بڑے ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے یہ میسج کنوے کیا تھا. لیکن اس کے بعد ہی یہ سویٹی اور ان کے جو بردر ہیں محسن سلطان, وہ لوگ انسٹا پہ لائیو آئے, اور جس لینگویج کے ساتھ اور جس ایگریشن کے ساتھ انہوں نے بات کی اور ریونج کے ساتھ بات کی اور عزتوں کو اچھال رہے تھے جس طرح سے, تو وہ دیکھ کے بڑے برا لگا, بڑی تکلیف ہوئی. دیکھیں, دنیا میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ طلاق ہوئی ہے یا نکاح ختم ہوا ہے. لوگ منگنیاں ٹوٹتی ہیں, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا ختم ہو گئی ہے اور آپ بس ایک دوسرے پہ کچر اچھالنا شروع کر دیں اور عزتیں اچھالنا شروع کر دیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. اس کو ایسے ہی نہیں مقام دیا کہ جی آپ ویسے ہی مقام ہے. اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہونے چاہیے, اس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور ایک مرد کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت کے اوپر کیچڑ اچھالے. جو اس کو حاصل نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. کیونکہ محسن سلطان کی جتنی بھی لائیوز جو اس نے انسٹا پہ کی ہیں نا, وہ ساری میں نے اس کی دیکھی ہیں تھرو آؤٹ, جتنی انہوں نے جب سے ان کا یہ معاملہ خراب ہوا ہے یا جس طریقے سے ان کی چیزیں ہوئی ہیں. تو جب شبانہ آنٹی نے لائیو آ کے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, تو اس کے بعد جب محسن لائیو آ کے, یہ وہی بندہ ہے جس نے محسن لائیو آ کے تو اس نے بہت ساری باتیں کی تھی. 2-3 دن پہلے یہ بندہ رو رہا تھا کہ میں رشتہ بچانا چاہتا ہوں, میں آگے مطلب صلح کرنا چاہتا ہوں, میں امبر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب کل جب ان لوگوں نے کہا تو آج وہی بندہ اپنی اس عورت کے بارے میں اتنا, اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیچڑ اچھال رہا جو اس کے نکاح میں تھی. تو یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا. اور اگر واقعی میں یہ بات دیکھیں کہ واقعی میں محسن کیا واقعی ہی میں صلح کرنا چاہتا تھا, اس کا جواب ہے کہ بھی دیکھیں, اگر محسن صلح کرنا چاہ رہا ہوتا نا, تو وہ کبھی بھی شبانہ آنٹی کے بارے میں غلط ورڈز نہ یوز کرتا. اگر واقعی اس کا دل ہوتا کہ میں نے صلح کرنی ہے, تو لائف میں آ کے, وہ انسٹا پہ لائف آ کے کبھی نہ کہتا کہ یہ عورت بکواس کر رہی تھی, بکواس کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئی ہے اور ان عورتوں کو کوئی روکنے والا نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی لینگویج کو آپ کنٹرول کرتے, آپ دیکھتے کہ میں کس کے لیے میں بات کر رہا ہوں, میں نے واقعی ہی میں رشتہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر رکھنا چاہتے تھے تو اس طریقے سے بات مت کرتے. بات اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی کہ آنٹی آپ نے یہ بات کی ہے, مجھے ان چیزوں پہ اعتراضات ہیں. آپ اتنی گندی لینگویج یوز کر رہے ہو کہ بکواس کر رہی تھی, بکواس کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بات کر رہے ہو کہ ان عورتوں کو کوئی روکنے والا نہیں. بھائی جب آپ خود اپنی بہن کو نہیں روک سکے تو ان کو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ روکنے والا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں کیسے یہ بات مان لوں کہ آپ یہ رشتہ بچانا بھی چاہتے تھے لیکن آپ اپنی بہن کو نہیں روک پائے. کیونکہ ایک انسان میں, ایک مرد میں اتنے گٹس ہونے چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہے, تو اپنی بہن کو شٹ اپ کال دے سکتا تھا کہ بھی بہن آپ جو مرضی پہ نہ کرو, لیکن میری زندگی میں مت خراب کرو, میری بیوی کا نام مت اچھالو. اس طریقے سے آپ کو تو ویوز مل جائیں گے لیکن میرا گھر برباد ہو جائے گا. تو میں اپنی پرسنل چیز کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اس کو میری چیزوں کو ڈسکس کرو. آپ شٹ اپ کال اس ٹائم دے سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں جی میں علیحدہ ہو جاؤں گا, میں سپریٹ ہو جاؤں گا. یہ کوئی طریقہ حل نہیں ہے. مطلب آپ چیزوں سے بچنا چاہ رہے تھے, آپ بھاگنا چاہ رہے تھے, آپ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ میں امبر کے ساتھ بھی رہوں, اور یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے امبر کو پریشرائز بھی کیا جائے, اس کی فیملی کو برا بھلا بھی کہا جائے, لیکن میں اس کے ساتھ رشتہ بھی بنا کے رکھوں. اس طریقے سے نہیں ہوتا. یا تو آپ فیئر ہیں تو یا پھر آپ نہیں ہیں, یا آپ ساتھ ہیں یا پھر نہیں ہیں ساتھ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ
اگر آپ نے امبر کو اس وجہ سے ڈیورس دی کہ اس نے آپ کی بہن کے لیے ابیوز کیا، ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس نے واقعی ابیوز کیا ہوگا، تو آپ اس کی ماں کو بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں کی انصاف ہے، کہاں کی ججمنٹل ہے کہ آپ اپنی بہن کے لیے وہ چیز برداشت نہیں کی آپ نے۔ اور دوسری بات یہ کہ مطلب دیکھیں رشتہ اتنا ہی کچا ہے کہ ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی وہ اپنے گھر پہ ہیں اور آپ نے اس کو ایک ڈیورس دے دی صرف اس بات پہ کہ اس نے آپ کی بہن کے لیے ابیوز کیا۔ اس کا مطلب ہے فیوچر میں خدا نہ خواستہ اگر وہ مطلب یہ ہوتا تو آپ تو اس کو بات بات پہ ڈیورس دیتے کہ تم یہاں بیٹھی نہیں ہو، میری ماں سے اس لیے بات نہیں کی، ایسے نہیں کی۔ مطلب یہ رشتے اتنے کچے ہیں کہ آپ نے صرف اس بات پہ اس کو ایک ڈیورس دے دی، اور جبکہ آپ برا بھلا آ کے کہہ رہی ہو اس کی ماں کے لیے جو مرضی ہے کہہ رہی ہو۔ تو چیزیں بڑی خراب ہیں آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں، آپ کی بہن نے پہلے شروع کیا تھا یہ سب چیزیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے کل آپ جس طرح کی لائف میں آ کے ایگریشن، ریونج اور عزتیں اچھالنے کی اور شلواریں اتارنے کی بات کی، بہت غلط بات کی، کیونکہ یہ وہی انسان ہے محسن سلطان جو کہ انسٹا پہ 2-3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو امبر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں اس کو ہراس کر سکوں، لیکن اسی زبان سے وہ بندہ آج کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو عدت میں بٹھائیں اور اس سے پوچھ لیجئے گا یہ کہاں کی مردانگی ہے۔ اور مردوں کو یہ باتیں تو زیب نہیں دیتی کہ وہ عورت جو اس کے نکاح میں اگر نہیں رہی تو وہ اس کو بدنام کرے اور اس کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ آپ نے اس کی نہ بہن کو معاف کیا، نہ اس کی ماں کو معاف کیا، کسی بندے کو آپ نے معاف نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہوا آپ نے سارا الزام جو ہے نا وہ شبانہ آنٹی کے ڈال دیا ہے کہ سارا قصور اس کا ہے۔ دوسری بات ہے اس کی بہن کا تو بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ اس کو بھی انوالو کر رہے ہو۔ اور جو سویٹی جی ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں بھی ایک عورت ہوں تو میں کس طریقے سے اس طرح کی باتیں کر سکتی ہوں، اور اگر بھائی کر بھی رہا ہے تو اس کو روکے کہ بھی یہ غلط بات ہے، آپ لوگ اپنی عزت خراب کر رہے ہو، جو بچی کچھ عزت رہ گئی ہے اس کو بھی آ کے یوٹیوب پہ خراب کر رہے ہو، کیونکہ ان لوگوں کو تو کچھ نہیں ہونا، ساری لوگوں کی سمپتی ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ خواہ مخواہ میں برے بن رہے ہو۔ اور اب وہی ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں ملی ہے تو ہم دوسروں کی کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو امبر نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اتنا ذلیل کر دو، اس کو اتنا بدنام کر دو کہ کوئی اور بندہ بھی اس کو اپنا نام نہ دے، کوئی اور کسی اور کے ساتھ یہ شادی کے قابل نہ رہے۔ تو یہ چیزیں بڑی غلط ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں کا کل انسٹا پہ آپ لوگ لائیو آئے ہو، جس طرح کی آپ نے تہمتیں لگائی ہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا ہے، اور انکل نے جس طریقے سے آپ لوگوں کو آج انہوں نے آپ لوگوں کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پروف لے کے آؤ، کوئی بندہ یہ پروف کر دے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو میں اس کو 50 لاکھ کا انعام دوں گا۔ تو مطلب چلیں ایک باپ کا دکھ ہے، ایک باپ کی تکلیف ہے، اور ایک باپ کو ڈیفینیٹلی یا تو باپ سامنے آتا ہے اپنی بیٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا پھر بھائی آتے ہیں اگر جہاں پہ معاملات اس حد تک خراب ہوں۔ تو بڑا اچھا لگا وہ اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو آئی ہیں، لیکن ان کی تکلیف اور ان کی وہ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کس کرب سے اور کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور بات یہ کہ دیکھیں کہتے تھے کہ عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے، تو یہ واقعی بات سچ ہے کہ عورت نے ہی ایک عورت کا گھر خراب کیا ہے، اور یہاں پہ تو خیر بہت ساری عورتوں نے خراب کیا، لیکن محسن آپ کو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ دنیا میں صرف آپ کی بہنیں اور آپ کی ماں ہی عزت کے قابل نہیں ہے، دنیا میں ہر عورت عزت کے قابل ہے۔ اور آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہو نا، یہ آپ کی تربیت شو کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے آپ لوگوں کا رشتہ ختم ہوا ہے، یہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کردار کشی کرنا شروع کر دیں امبر کی، اس کی فیملی کی، ایون کہ اس کی بہن کو بھی آپ لوگ معاف نہیں کر رہے ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور چلیں اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ قبول کریں۔ آپ وہی انسان ہیں جو کل پرسوں لائف میں آ کے کہہ رہے ہو کہ امبر نے کبھی مجھے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، جبکہ رات کو آپ اگریشن اور غصے میں اس حد تک ہو چکے ہو کہ آپ اپنی ہی بات کو ڈینائی کر رہے ہو، کہ جی نہیں امبر نے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جی پہلے جو ہے نا یہ سیپریٹ ہو جائے، تو شادی سے پہلے سیپریٹ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اب چلیں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آپ لوگ آگے بڑھیں، وہ بھی آگے بڑھیں، اور پلیز خدا کے واسطے یہ جو آپ لوگوں نے بلیم کرنا، اور خاص طور پہ زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے تو اتنا نہیں ہو رہا، وہ لوگ تو صرف آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کی طرف سے بہت معاملات خراب ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ وائنڈ اپ کریں، آگے بڑھیں، اور ڈگنیٹی کے ساتھ اور گریسفلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں۔
باقی باقی ساری چیزیں اللہ کے معاملات، باقی سب اللہ کے ہیں، اللہ کے اوپر ہیں، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اب میں یہ دعا ہے کہ آپ دونوں فیملیز کے حق میں بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور ہدایت بھی دے، اور آپ دونوں کے نصیب اچھے کرے اور آنے والی زندگی بھی اچھی کرے. باقی بس جی، میرا ولاگ آج کا، میری ویڈیو یہیں تک تھی. بس بات کچھ ایسی تھی، 2-3 پوائنٹس ایسے تھے جس پہ مجھے لگا کہ مجھے ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا. باقی انشاءاللہ پھر کبھی کسی اچھی سی ویڈیو میں، کسی اچھے سے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے صرف ایک ریکویسٹ ہے بھی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور کامنٹ کر دیجیے گا. اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے یا آپ میرے ساتھ ہوں تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گی کہ اب میں ریگولرلی اپنی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتی رہوں. تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب دے کریں. اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.